بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، شرح عقود رسم المفتی میں ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ مسائل جن کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ ہمارے فقہا نے قوت دلیل وغیرہ کی وجہ سے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کو اختیار کیا اور ان کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ کے جو اقوال تھے ان کو غیر مفتبی قرار دیا. تو تقریباً میرے خیال سے 11 مسائل اس میں ہو چکے تھے اور میں کوشش کروں گا کہ آج یہ بقیہ جو چند ایک مسائل ہیں یہ بھی میں بیان کر دوں مختصراً. ویسے تو یہ شامل نصاب نہیں ہے لیکن میں جو ہے وہ ویسے ہی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں کچھ نہ کچھ رہیں اور محفوظ ہو جائیں اس نیت سے جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں. تفصیلات آپ کو دیگر کتب میں مل جائیں گی. ایک مسئلہ ہے لقطے کے حوالے سے. لقطہ آپ کو پتہ ہے اسلامک ٹرمنالوجی میں ایسی چیز جو کہ کسی کو رستے پر ملی ہو اور وہ مال ہو. اب اس کا مختلف اعتبار سے نصاب رکھا جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی مال یعنی قیمتی چیز کسی کو رستے میں ملی ہو اسے اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے لقطے کے حکم میں ہوتا ہے. لقطے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے اور جیسی چیز ہے اسی اعتبار سے جو مفتبی قول ہے اس میں یہ ہے. بعض مقامات پر آپ کو یہ ملے گا کہ 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے، اتنے عرصے تک تلاش کرے. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جو جیسی چیز ہے جیسی اس کی قیمت ہے تو اسی اعتبار سے اس کے مالک کو تلاش کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی آئی فون ملا جس کی مالیت جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے تو لامحالہ ایسی چیز کے مالک کو جو ہے وہ زیادہ عرصے تک تلاش کیا جائے گا. بمقابلہ اگر کسی کا ایسا موبائل ملا جس کی قیمت جو ہے وہ 10-15 ہزار روپے ہے تو اس کے مالک کو زیادہ عرصے تلاش نہیں کیا جائے گا. بہرحال یہ تو ہے کہ اس میں تصرفات کیے بغیر اس کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اعلانات وغیرہ کیے جائیں گے تاکہ اصل مالک اس کا مل جائے اور اس کو یہ چیز واپس لوٹا دی جائے. تو ہوا یوں کہ اگر کسی شخص نے کسی لقطے کو دیکھ لیا اور اٹھا لیا اس کو اور پھر اس لقطے پر اس نے مال خرچ کیا کسی بھی حیثیت سے، اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر مال خرچ کیا جائے ورنہ یہ چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مثال میں نے جیسے موبائل کی دی نا، اگر کوئی آئی فون موبائل ملا ہے اب اس نے 1-2 مہینے اس کو رکھا لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اگر میں اس کو ایسے ہی رکھا رہوں گا تو پھر ہو یہ سکتا ہے کہ شاید اس کی بیٹری خراب ہو جائے کیونکہ کافی عرصے تک کسی موبائل کو ایسے ہی رکھیں گے تو اس کی بیٹری کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو چارج کی ضرورت رہتی ہے. تو اب اس نے جا کر چارجر خریدا اور کچھ نہ کچھ اس کے اوپر خرچہ کر دیا، یا موبائل کو اٹھا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹری تو بالکل کمزور ہے، چارج ہونے پہ بھی چارج نہیں ہو رہی تو اس نے ریپیئر کروا کے اس کی بیٹری کو صحیح کر دیا. اس کو کافی عرصے کے بعد جو ہے اس کا مالک مل گیا. اب اس میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آیا یہ اس مالک سے اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی کہ میں نے آپ کے اس مال کے اوپر اس لقطے کے اوپر جو ہے اتنا خرچہ کیا ہے، پہلے آپ مجھے وہ میرے اخراجات ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ چیز لے لیں. لہٰذا میں آپ کو اخراجات سے پہلے یہ چیز نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے.
ایک تو یہ صورتحال بنتی ہے، دوسری یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اخراجات تو اپنی طرف سے کیے ہیں، اب مالک کہتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ نے خود کیے ہیں، لہٰذا آپ اخراجات کی وجہ سے یہ مال مجھ سے نہیں روک سکتے، میں اس کا مالک ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ کنڈیشن اس میں بن گئی کہ جب تک وہ اخراجات ادا نہیں کرے گا تو اس وقت یہ بندہ جو ہے اس کو اپنے پاس روک سکتا ہے یا نہیں، اور اگر اسی دوران وہ لقطہ جو ہے اس کے ہاتھ میں بغیر تعدی کے ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی استہلاک نہیں پایا جاتا بلکہ ہلاکت، سوری، ہاں، استہلاک نہیں پایا جاتا بلکہ ہلاکت پائی جاتی ہے۔ استہلاک یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو ہلاک کرے، ضائع کر دے، اور ہلاکت یہ ہے کہ وہ چیز خود ہلاک ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر موبائل ہی کی مثال میں دے رہا تھا، اس کے ہاتھ سے اسی گفتگو کے دوران گر گئی، تو کیا اب بھی یہ بندہ جو ہے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ دیکھو بھائی چیز گر گئی ہے میرے ہاتھ سے، ویسے ہی گر گئی ہے، اور میرا اس میں اپنا جو ہے کوئی ارادہ اور قصد نہیں تھا، لیکن جو میں نے خرچہ کیا ہے، اس کا چارجر خریدا ہے، اس کی بیٹری وغیرہ میں نے چینج کی ہے، وہ مجھے آپ پیسے دے دیں۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک بات تو یہ ہے کہ جب اصل مالک کو وہ دے رہا ہوگا تو کیا اپنے اخراجات کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے وہ اس چیز کو اپنے پاس روک سکتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جاتی ہے استہلاک کے بغیر، یعنی اس کی تعدی نہ ہو اس کے اندر، تو اب بھی یہ اپنا خرچہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ کا یہاں پر اختلاف ہے۔ جو دیگر ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا خرچہ لے سکتا ہے، لیکن امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا خرچہ وغیرہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس نے اپنے طور پر اس میں خرچہ کیا ہے، مال غیر کے اندر اس نے تصرف کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اس کے اپنے اوپر ہے، اور دیگر ائمہ کہتے ہیں چونکہ اس کا خیال رکھنے کے لیے اس نے ایسا کیا اس لیے وہ اپنا خرچہ لے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ خود خرچہ دے دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یار تم نے میرے مال کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھا، اور خیال رکھنے کے لیے خرچہ کیا، تو چلو میں ایکسٹرا تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، اور عموماً بعض لوگ اس طرح سے خوش ہو جاتے ہیں قیمتی چیز پر، لیکن امام ظفر کا موقف یہ کہ مطالبہ نہیں کر سکتا، کوئی دے دے اپنی خوشی سے تو الگ بات ہے، لیکن مطالبہ جو ہے یہ نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا مال نہیں روکے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ انتی طالق واحدتن فی سنتان، کہ تو ایک طلاق والی ہے 2 سالوں کے اندر، فی سنتانی 2 سالوں میں تو ایک طلاق والی ہے، اور نیت اس نے جو ہے وہ ایک طلاق کی ہو، تو ایسی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، اور یہی جو ہے وہ قول راجح ہے، کیونکہ اس نے 2 سنتان 2 سالوں کا ذکر کیا، اور دو جو سال ہیں وہ الگ الگ ہوں گے، اور دونوں ظرف بنیں گے، تو ایک طلاق 1 سال میں پڑے گی تو دوسری میں دوسری طلاق پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ 2 سالوں میں ایک ہی طلاق پڑے، یعنی ایک طلاق تو 1 سال میں پڑ گئی، مثال کے طور پر 2025 میں، تو 2026 میں الگ طلاق پڑے گی نا، وہی والی طلاق دوبارہ ریپیٹ تو نہیں ہوگی، اس لیے امام ظفر فرماتے ہیں کہ 2 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، اور یہی قول راجح ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کا مالک ہو، اور وہ اپنے غلام سے یوں کہے کہ میرے مرنے یا قتل ہونے پر تو آزاد ہے، یہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو مدبر غلام ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ ایک ہوتا ہے مکاتب غلام، آپ نے پڑھا ہوگا، جسے مالک یہ کہتا ہے کہ اتنا مال لے کر آ، کما کر لے آ، اور تو آزاد ہو جا۔ اسی طرح مدبر غلام وہ ہوتا ہے جسے آقا یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے یا قتل ہونے پر تو آزاد ہے۔ تو یہ جو تدبیر ہے، مدبر کرنا ہے، اب اس میں مالک نے 2 طرح کی باتیں کی ہیں، مرنے پر یا قتل ہونے پر۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تدبیر مطلق ہے یا مقید ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر مقید ہے، کہ یہ مدبر تو کر رہا ہے اپنے غلام کو، لیکن ایک اضافی قید لگا رہا ہے۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تدبیر مطلق نہیں، مقید نہیں، بلکہ یہ تدبیر مطلق ہے، گویا کہ مطلقاً اسے آزاد کر رہا ہے۔ اب چاہے اس کا انتقال ہو یا اسے قتل کر دیا جائے، بہر صورت یہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور یہی مفتدی قول ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے نکاح کے گواہوں کے متعلق۔ جیسے مثال کے طور پر یوں شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ 10 دن کے لیے ہے، نکاح متعہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نکاح متعہ کے متعلق جو ہے، اب اس میں کافی تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایسے نکاح کے اندر جو ہے وہ گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور یوں شرط لگائی جاتی ہے کہ جناب والے یہ جو نکاح کیا جا رہا ہے یہ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، یا 1 مہینے کے لیے۔ ظاہر الروایت کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ نکاح جو ہے وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ائمہ ثلاثہ کا بھی مذہب ہے۔ لیکن امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نکاح باطل نہیں ہے، نکاح نافذ ہے، شرط باطل ہے، اس پر توجہ رکھیے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ امام ظفر نے جو ہے وہ نکاح کو جائز قرار دیا ہے اس طرح سے، اور نافذ قرار دیا اور نکاح متعہ کے قائل ہیں، ایسی مراد نہیں ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں، اور ان کا اصول اور قاعدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو، شروط فاسدہ لگائے جائیں تو شرط باطل ہو جاتی ہے، اور وہ جو عمل ہوتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ بیو وغیرہ کے اندر بھی بعض مقامات پر یہ اصول استعمال کیا جاتا ہے امام ظفر کا۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں یہ نکاح سرے سے ہی باطل ہے۔ ظاہر الروایت کی روایت یہی ہے کہ یہ نکاح متعہ جو ہے یہ سرے سے ہی باطل ہے، لیکن امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باطل نہیں ہے، یہ نکاح، یہ شرط باطل ہے، نکاح نافذ ہوگا۔ یعنی یہ نکاح جس کے اندر یہ شرط لگائی کہ یہ 10 دن تک ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ نکاح ہمیشہ کے لیے رہے گا، شرط 10 دن والا وہ باطل ہو جائے گا، اور یہی مفتبی قول ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اشیاء منقولہ، یعنی وہ چیزیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر دراہم و دنانیر وغیرہ ہو گئے، کرنسیز وغیرہ ہو گئے، کیا اشیاء منقولہ کو وقف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اشیاء منقولہ ہوتی ہیں، کچھ اشیاء غیر منقولہ ہوتی ہیں۔ اشیاء غیر منقولہ جیسے زمین ہو گئی، یا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جسے منتقل نہیں کیا جاتا، عموماً اشیاء غیر منقولہ زمین کو کہتے ہیں۔ تو اشیاء غیر منقولہ کا وقف تو جائز ہے، اس پر تو فتویٰ ہے۔ لیکن رہی بات اشیاء غیر منقولہ کی، مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کولر جو ہے وہ آ، وقف کر دیتا ہے مسجد کے لیے، کوئی پنکھا وقف کر دیتا ہے، یا جو ہے وہ کوئی دریاں وغیرہ وقف کر دیتا ہے، اسی طرح دراہم و دنانیر وغیرہ لوگ وقف کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو وقف کرنا جائز ہے یا نہیں۔ امام محمد اور امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس پر عرف ہے، ان چیزوں کے وقف کرنے پر عرف ہے تو جائز ہے، اور اگر عرف نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ یہ مطلقاً جائز ہے، بعض نے کہا کہ مطلقاً ناجائز ہے، لیکن امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہاں عرف کو دیکھا جائے گا۔ یہ کتاب الوقف میں آپ کے شامی میں یہ پورا جو ہے ایک چیپٹر آئے گا اشیاء منقولہ کے وقف کے متعلق، تو وہاں پر بھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر بہرحال امام محمد اور امام ظفر کے نزدیک مسئلہ یہی بنتا ہے کہ اگر عرف ہے ان چیزوں کے جو ہے وقف کرنے کا، جیسے ہمارے ہاں پیسوں کو بھی وقف کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پنکھے، کولر، دریاں اور برتن وغیرہ بہت ساری چیزیں وقف کی جاتی ہیں، تو عرف ہے ہمارے ہاں، اس کو کوئی شخص معیوب نہیں سمجھتا، تو اس لیے اس کے جواز کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ اچھا،
ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے وطی بالشبہہ کے متعلق۔ اگر کسی شخص نے جو ہے کسی اجنبی اور اجنبیہ عورت سے جو ہے وہ وطی بالشبہ کیا، وطی بالشبہ کی تعریف آپ کتاب النکاح وغیرہ میں اور کتاب الطلاق میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی عورت سے، اور ایسی عورت ہے جو اجنبیہ ہے، اس سے اگر اس نے وطی بالشبہ کی ہے تو ایسی صورت میں آیا اسے حد زنا لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی؟ امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھا جائے گا کہ دن کے وقت یہ واقعہ ہوا ہے یا رات کے وقت ہوا ہے، کیونکہ دن میں جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، یعنی معاذ اللہ اگر کسی نے کسی عورت سے اور وہ اجنبی ہے اس سے وطی کیا ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی شکل اسے نظر نہ آئی ہو، اس نے اسے دیکھا نہ ہو۔ اچھا رات کا وقت ہے تو رات میں تاریکی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اسے پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہو، تو امام ظفر فرماتے ہیں بھائی دن ہوگا یا رات ہوگا یہ معاملہ دیکھا جائے گا۔ اگر دن کا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں تو اس کو حد لگائی جائے گی، اور اگر رات کا معاملہ ہے تو پھر حد ساقط ہوگی، حد نہیں لگائی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے حد لگائی جائے گی ہر صورت میں، چاہے دن ہو یا رات ہو، لیکن مفتبی قول امام ظفر کا یہی زیادہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ فلاں کو میں کوئی چیز عاریتاً نہیں دوں گا، اب یہ معاملہ جو ہے وہ عاریت کے متعلق ہے۔ عاریت کا آپ کو اگر پتا ہو کہ کسی چیز کو کوئی چیز ویسے ہی استعمال کے لیے دینا، یعنی بیچنا نہیں، تحفہ نہیں دینا، ویسے ہی استعمال کے لیے دینا، بغیر کرائے وغیرہ کے، بغیر قیمت کے، اس کو عاریتاً کوئی چیز جو ہے دینا کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں زید کو جو ہے کوئی چیز عاریتاً دوں گا ہی نہیں، یعنی مثال کے طور پر زید جو ہے نا اس کا پڑوسی آئے دن آ کر کبھی موٹر سائیکل مانگ رہے، کبھی جو ہے وہ برتن مانگ رہے، کبھی کوئی چیز مانگ رہے، اس کو کسی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم زید کو کوئی بھی چیز عاریتاً نہیں دوں گا، لیکن پھر کبھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یار میں نے تو قسم کھائی ہے، لیکن ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک ہیلا کر لیتا ہوں، اور ہیلا یوں کرتا ہے کہ کسی شخص کو اپنا وکیل بنا کر زید کے پاس کوئی چیز بھجوا دیتا ہے عاریتاً۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے وہ چیز براہ راست تو اس کو نہیں دی، تو اب یہ عاریتاً دینا کہلائے گا یا وکالت کی وجہ سے عاریتاً دینا نہیں کہلائے گا؟ اگر یہ عاریتاً دینا کہلاتا ہے تو حانث ہوگا، قسم توڑنے والا ہوگا، اور اگر عاریتاً دینا نہیں کہلائے گا تو حانث نہیں ہوگا، تو حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام ظفر فرماتے ہیں یہ حانث ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے وکالت کے ذریعے دے چاہے براہ راست دے، چونکہ وکالت بھی ایک طرح سے اسی کے حکم کے تابع ہے، اس وجہ سے امام ظفر فرماتے ہیں بہرحال حانث ہو جائے گا، لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حانث نہیں ہوگا، لیکن مفتبی قول امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ یہ حانث ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جنازے کے متعلق، جنازہ اور دیگر نمازوں کے متعلق، کہ جنازے کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں ان میں اگر وقت نکل جانے کا خوف ہو تو تیمم کر کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اب جنازے کے اندر تو یہ ہے نا کہ جنازہ اگر جو ہے نکل جانے کا خوف ہو تو پھر جو ہے وہ بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یہ غیر ولی کے لیے حکم ہے۔ اگر ولی ہے تو اسے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، وہ وضو کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر تو نماز جنازہ ہوگا ہی نہیں جب تک وہ موجود نہ ہو، لہٰذا لوگ اس کا انتظار کریں گے، لیکن غیر ولی ہے اور اسے پتا ہے کہ میں وضو کروں گا تو نماز جنازہ جو ہے وہ نکل جائے گی، تو اس لیے وہ تیمم کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دیگر نمازیں ہیں اگر ان میں وقت نکل جانے کا خوف ہو تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھے گا یا پھر بھی اسے وضو کر کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی؟ امام ظفر فرماتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کا اعادہ کرے گا کیونکہ اس کی طہارت کامل نہیں تھی، اسے پانی سے طہارت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وقت نکل رہا ہے تو فرض کو کم از کم ادا کرنے کے لیے وہ تیمم کر لے لیکن بعد میں اس کا اعادہ کر لے، اور یہی مفتبی قول ہے۔ اچھا اسی طرح آخری مسئلہ ہے
وہ مسئلہ ہے جیسے ہمارے ہاں عموماً بعض علاقوں کے اندر بالخصوص جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، دیہات وغیرہ والے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہیں وہ نالیاں چھوٹی چھوٹی بنائی جاتی ہیں اور ان میں سے پانی گزارا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی تنگ نالیاں بنائی جاتی ہیں اور ان میں کیا کیا جاتا ہے کہ عموماً آج کل تو ہمارے ہاں ان کو یا تو اس میں مٹی لگائی جاتی ہے یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، دونوں طرف سے اس کو پلستر کیا جاتا ہے سیمنٹ کے ذریعے۔ لیکن پہلے زمانے میں بھی اور آج کل بھی شاید کچھ مقامات پر یہ ہوتا ہو کہ دونوں طرف سے اس میں لپائی کی جاتی ہے گوبر کی۔ تو اب اگر اس نالی سے جو پانی گزرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے، آیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس پر امام محمد پاکی کا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ ناپاک ہے لیکن ضرورت اور حرج کی وجہ سے، چونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھروں میں پانی لانے کا جو نظام ہوتا تھا، جیسے آج کل جو ہے وہ پائپیں وغیرہ لائنیں بچھا دی گئی ہیں، تو پہلے جو ہے وہ گھروں کے اندر پانی اسی طرح گزارا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ضرورتاً ہم اس کی اجازت دے دیں گے، اور چونکہ یہ جاری پانی ہے تو اس وجہ سے مزید اس میں جواز کی صورت بن جائے گی۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو ہے وہ، چونکہ گوبر اور پاخانہ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اگر ایسے گوبر وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی لپائی کی گئی ہے ایسے گوبر سے، تو پھر تو یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر جو جانور ہوتے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ کچھ جواز کی صورتیں نکل سکتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ والی لپائی کی گئی ہے اور اس میں پھر گوبر کے ذرات نہیں آتے پانی کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے ایک سہولت کے طور پر اس چیز کو تفصیلاً بیان کر دیا۔ بہرحال یہ جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کم و بیش 20 کے قریب وہ مسائل ہیں کہ جنہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارتاً اس بات کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ مسائل ہیں جن پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ مفتبی ہیں اور انہی پر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی کنڈیشن اور کوئی ایسی صورتحال پائی جائے کہ جہاں پر حرج عظیم اور ایسے معاملات کا معاملہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ امام ظفر کے قول پر فتویٰ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتی ہے ایسی کنڈیشنز پیدا، لیکن فی الحال کے لیے یہی معاملات ہیں، اور ان میں مقصد یہ تھا ان کو بیان کرنے کا کہ بعض اوقات قوت دلیل کی وجہ سے، جو ہم نے پیچھے یہ ٹاپک بیان کیا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ قوت دلیل کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ صاحبین اور امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر جو ہے وہ امام ظفر کے قول پر بھی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ ترتیب ان اشعار میں تھوڑی سی مختلف ہے، اور میں نے جس ترتیب سے بیان کی وہ مختلف ہے، تو ترتیب کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اشعار میں یہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب اگلا ایک ٹاپک آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حل یجب علینا الافتاء بقول الامام وان افتاء المشائخ بخلافہ۔ بڑا ایک اہم ٹاپک اور عنوان ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دینا ضروری اور واجب ہے اگرچہ مشائخ نے اس کے برخلاف فتویٰ دیا ہو۔ اب یہ ایک ایسا جو ہے وہ ٹاپک اور ایک ایسا معاملہ ہے جس پر جیسے میں وقتاً فوقتاً یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں
کہ ہم اجل الاعلام کے اندر اس کو انتہائی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اور پڑھیں گے، لیکن بہرحال یہاں پر ایک چند عبارتیں آ رہی ہیں جو یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ آگے آئے گا اجل الاعلام کے اندر۔ تو عنوان تو یہ ہے کہ حل یجب علینا، یعنی ہمارے اوپر کیا واجب ہے، الافتاء بقول الامام، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دینا، اگرچہ مشائخ اس کے برخلاف فتویٰ دے چکے ہوں تو پھر بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیں گے یا مشائخ کے قول پر فتویٰ دیں گے۔ ایک تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختار موقف اور مذہب پیچھے گزر چکا ہے کہ علامہ شامی یہ فرما رہے تھے کہ ہم مفتی مجتہد کو دیکھیں گے اور ہمارے متاخرین مشائخ فقہائے احناف کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اگر وہ قوت دلیل کی وجہ سے کسی مقام پر آ کر قول امام کے برخلاف فتویٰ دے دیتے ہیں، امام ابو یوسف کے، امام محمد کے، امام ظفر کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، تو ہمارے اوپر پیچھے یہی بات کی تھی کہ واجب ہے کہ ہم انہی کے قول کو لیں گے۔ لیکن یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے انداز میں ایک بات کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، اور ایک سوال یہاں پر پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مشائخ نے اگرچہ امام صاحب کے قول کے برخلاف فتویٰ دیا، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے ہم یہ کرنا چاہیں کہ اس مسئلے میں امام اعظم کا قول بھی ہے، اور ہم یہ چاہیں کہ نہیں، مشائخ کے قول کو چھوڑا جائے، ان کے فتوے کو ترک کیا جائے، اور جو ہمارے امام کا قول ہے اس پر ہم فتویٰ دیں، تو کیا ایسا ممکن ہے اور ایسا ہمارے اوپر لازم یا واجب ہے یا نہیں ہے؟ وجوب سے مراد یہاں پر لزوم ہے، تو کیا یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟